اور میں نے ابھی ابتدائی میں بھی ڈیٹیلز بتائیں سر. سینٹ میں کوہرام مچا ہے, قرارداد پاس ہو گئی متفقہ طور پہ, لیکن سینیٹرز کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متفقہ طور پہ نہیں تھی, کورم پورا نہیں ہوا, لیکن چیئرمین سینٹ ادھر بھی سنوائی نہیں کر رہے. آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ سینیٹر رضا ربانی, جماعت اسلامی کی سینیٹر مشتاق, کے سب سراپا احتجاج انکلوڈنگ جے یو آئی پہ. سارے سینیٹرز نہیں کھڑے ہوئے, کچھ سینیٹرز کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اور ڈیموکریسی میں ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں, میجورٹی جب جس وقت کوئی ریزولوشن آئے جو فیصلہ کر دیتی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. اب جہاں تک رہی بات سینیٹر دلاور خان کی, ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے ان کا, اور وہ اس گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں اور اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہال کی یہی سینس تھی اور کہ اس ریزولوشن کو پاس کیا جائے. تو چیئرمین سینٹ نے رولز کے مطابق ہی ہالز کی سینس دیکھتے ہوئے, جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں, ہمیشہ ریزولوشن جو آتے ہیں تو اس کا جو سینس ہوتا ہے ہاؤس کا وہ لیا جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کورم جب تک کوئی ممبر کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے تب تک کورم ان ہاؤس کنسیڈر کیا جاتا ہے. جب وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کورم نہیں تھا, جب تک کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے. بیکاز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہال کے اندر کم لوگ ہوتے ہیں لیکن لابیز میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, کافی پی رہا ہے. دس از واٹ دنیا کے سارے پارلیمنٹس میں ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ کم ہی کورم کی نشاندہی کرتے ہیں, بیکاز وہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں وہ لابیز سے دوبارہ ہال میں آ جاتے ہیں تو وہ نمبر پورا ہو جاتا ہے. اور مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے ملک کے طول و عرض میں. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کوئی سیریس تھریٹ الرٹس آئی ہیں آپ کو؟ دیکھیے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ٹیررزم کا ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرز کو بالخصوص, وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, ماں سوائے ایک جماعت کا ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ ان کو کبھی ٹی ٹی پی کی طرف سے تھریٹ نہیں آیا. اور باقی جتنی پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کی لیڈرشپ ہے, وہ ہمیشہ انڈر تھریٹ رہی ہے. اسپیسیفک ایز سچ تھریٹ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو ریسنٹلی ایک تھریٹ شیئر کی گئی تھی, لیکن میاں صاحب کے حوالے سے ابھی تک کوئی اسپیسیفک تھریٹ شیئر نہیں ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ ایک پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں, تو پاکستان کی جو سیکورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں ان کو تھریٹس تو موجود ہیں. مولانا صاحب کی آپ کے لیے آپ کے پاس تھریٹس آئی ہیں, میاں صاحب کی نہیں آئی. اور سر, عمران خان کو بھی عدالت نہیں پیش کیا جاتا, ان کی سیکورٹی کا مسئلہ بتایا جاتا ہے آپ کی منسٹری کی طرف سے. جج صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ ایک بندے کو عدالت میں نہیں پیش کر سکتے آپ, تو پھر آپ الیکشنز کیسے کرائیں گے؟ دیکھیے, اس کے دو بیک گراؤنڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ ہمیشہ موقع کے انتظار میں ہوتی ہیں, اور ایک ایسا پرزنر جو ہمارے پاس ہو اور اس کا ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ اس طرح کا بنا ہوا ہو کہ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا اور جو کچھ ہوا, تو ایسے میں اگر وہ ان کو وہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یقیناً اس کی ساری ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے. تو حکومت کو اس قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی. اور منطق بتائیے گا, جہاں تک الیکشنز کی بات ہے تو الیکشنز انشاءاللہ پیسفل اور سیکیور انوائرمنٹ میں ہوں گے, اور جج صاحب کو جواب جج صاحب کی عدالت میں دے دیں گے. ٹھیک ہے سر. منطق بتائیے گا, آپ کی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی خان صاحب کے حوالے سے. واٹ واز دا ریزننگ ڈسکسڈ ان دا کیبنٹ؟ دیکھیں, منطق تو یہی ہے, اسپیشلی ایک منطق تو یہی ہے کہ وہ اب کیونکہ ہماری کسٹڈی میں ہیں اور ان کی سیکورٹی بہت اہم ہے, اور اب تو ان کی فیملی کو یا لائرز کو اوپن کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے. وہ صرف ہمارے ہاں یہ پہلا کیس نہیں ہے, بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جس میں کورٹ کا وینیو چینج کیا گیا ہے, اور دس از ناٹ سو ان یوزول. تو یہ ایک یوزول پریکٹس ہے, وہ ہم اپنی ایڈمنسٹریٹو وہ دیکھ کے یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ کس پرزنر کو ہم نے کہاں پر پیش کرنا ہے. بسا اوقات مجسٹریٹس جو ہیں وہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. اس کو آپ اوپن ٹرائل کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, اب کیپیسٹی کی بات ہے کہ اس پریمیسز میں اس جس کو ہم نے کورٹ روم بنایا ہوا ہے اس میں گنجائش کتنی ہے. ظاہر ہے پھر ان کے لائرز ہیں 7-8, پھر پروسیکیوشن کی طرف سے بھی لائرز ہوتے ہیں, ڈیفنس کے بھی لائرز ہوتے ہیں, پھر فیملی ممبرز کو الاؤ ہے, پھر ان کے نزدیکی لوگوں کو الاؤ ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر اسپیس کی کمی کی وجہ سے اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ پنجاب آئی جی پریزنز یا پریزن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوگا. تو سر, صحافیوں کو اجازت نہیں ہے اندر جا کے رپورٹ کرنے کی. 80 فٹ کا سیل ہے. لاٹ آف پیپل سے سیشن عدالت سے شاید 3 گنا زیادہ ہو ان ٹرمز آف دیٹ اسپیس. مزید لوگوں کو یا صحافیوں کو ایکسس دینے کا کیوں نہیں سوچا؟ ان کے سیل میں تو
یہ تو واحد لاڈلا پرزنر ہے نا جس کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے. ادروائز پرزنرز کے لیے میں خود جیل میں رہا ہوں, اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. تو جہاں تک رہی بات ٹرائل کی, تو ٹرائل ان کے جس سیل میں وہ ہے وہاں پر نہیں ہو رہا, ٹرائل ان کا کہیں اور پہ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی موجود تھے.